عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی قریش خاندان کے ساتھ بنو عدی کے شاخ قبیلے سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو مسلمان نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام اللہ پاک سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، حضرت عمر یا ابو جہل میں سے کسی کو ایمان کی توفیق عطا فرما، کسی کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اے پیغمبر، ابو جہل کے حصے میں ایمان نہیں۔ تو نبی علیہ السلام پھر صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے ذریعے سے اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے گھر سے باہر نکلے، اور عجیب بات کے اوپر نکلے تھے کہ ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ بس ہم تو اس پیغمبر سے تنگ آ چکے ہیں، اس پیغمبر نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، جہاں بھی جاؤ تو مرد بھی یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عورتیں بھی یہی کہتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بچہ بھی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑا بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے ہر طریقہ آزمایا، لیکن ان کو ہم نے اپنے قابو میں نہیں لایا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی اٹھے اور نبی علیہ السلام کو قتل کر دے تو میری طرف سے 100 اونٹوں کا انعام اس کو دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے قتل کے لیے ایسی سازشیں تیار ہوئی، انعامات رکھے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، آئے ابو جہل سے کہا آپ نے جو انعام کا اعلان کیا ہے، آپ کے انعام کے لیے گارنٹی کیا ہے؟ کہ آپ کہتے ہو کہ کسی نے نبی علیہ السلام کو قتل کیا 100 اونٹ بطور انعام کے دیے جائیں گے۔ ابو جہل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دلاسا دیا اور فرمایا جو میں نے اعلان کیا ہے میں اپنی اس بات کے اوپر ڈٹا ہوا ہوں، تو پریشان مت ہونا، تو نے جا کے قتل کرنا ہے تو قتل کر، آ اور میرے سے 100 اونٹوں کا انعام وصول کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے کہ میں آج نبی علیہ السلام کا خاتمہ کرتا ہوں، آج کے دن میں نبی علیہ السلام کو قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نکلے تو وہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں ایک بھینس کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں کھڑے ہو گئے کہ اس بھینس کے اندر سے، اس کے پیٹ سے ایک آواز آنی شروع ہو گئی کہ امر نجیح، ایک کامیابی والا اعلان ہے کہ تمہارے ہاں ایک پیغمبر آیا ہے، وہ پیغمبر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر تم لوگ کیوں اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جانور کے پیٹ سے آیا ہوا یہ آواز جب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ آواز میرے لیے ہے، اور اس کا مخاطب میں ہوں، اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ لیکن اس کے باوجود وہ باز نہ آئے اور قتل کے ارادے سے جانے لگے۔ دوپہر کا وقت تھا کہ وہاں ایک صحابی ملے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ عمر، اس دوپہر کے وقت میں، اس تپتی حالت کے اندر اور اس تکلیف کے وقت میں آپ کہاں جا رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، اور نبی علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوں، آج میں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑنا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا
کہ ارے نبی علیہ السلام کو جب تم قتل کرو گے تو آپ کو پتہ ہے کہ بنو ہاشم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ ایک خاندان رکھتا ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام ایک قوم رکھتا ہے، اور بنو ہاشم پھر تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ان سے بچ کر کہیں نہیں جا سکو گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی صابی ہو چکے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ تو اس نے کہا ارے بے دینی کی بات چھوڑ، اگر تو مجھے بے دین کہتا ہے تو جا دیکھ اپنی بہن کو کہ فاطمہ بنت خطاب جو تمہاری بہن ہے، اور سعید ابن زید جو تمہارا بہنوئی ہے، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور تمہارے گھر میں اسلام آیا ہے، اور تم جا کے نبی علیہ السلام کو قتل کرو گے۔ تو اس کے غصے میں اور پیش آیا اور اپنی بہن کے گھر پہ جیسے پہنچا تو وہاں پر ایک صحابی ان کی بہن کو اور بہنوئی کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے دستک کی آواز سنی کہ عمر آ رہے ہیں، وہاں گھر کے اندر چھپ گئے اور اپنی بہن نے حضرت عمر کے لیے دروازہ کھولا۔ جیسے دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ بے دین ہو چکے ہو، تم لوگ صابی ہو چکے ہو۔ اس وقت اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اس کو یہ کہا رہا تھا کہ تم بے دین ہو چکے ہو، یعنی تم نے بتوں کی عبادت چھوڑ دی۔ وہ بت جو مختلف قسم کے بت ہیں ان کی عبادت تم لوگوں نے چھوڑ دی، ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ بے دین ہو چکے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بولنے لگی کہ اے عمر، اگر تمہارے دین جو جس کے اوپر تم چلتے ہو وہ سچا نہیں، وہ حق پر نہیں، اور اس کے اندر شرکیات ہے، تو کیا اس غلط دین کو ہم چھوڑ کے صحیح دین کو اختیار نہیں کر سکتے؟ جیسے ان کی زبان سے یہ بات نکلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور ان کے اوپر حملہ کیا اور اپنی بہنوئی کو مارا۔ جب بہنوئی کو مارنے لگے تو بہن آئی، ان کی بیوی آئی حضرت عمر سے ان کو بچانے کے لیے۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کو بھی لہو لہان کر دیا۔ تو جیسے ہی بہن نے دیکھا کہ تو باز آنے والا نہیں، تو بول پڑی اے عمر، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں، میں بھی اس دین کو چھوڑ کے جانے والی نہیں، میں بھی یہاں ڈٹی ہوئی ہوں۔ حضرت عمر نے جیسے یہ آواز سنی رک گئے، پریشان ہو گئے، فرمایا اچھا یہ بتاؤ جو تم تلاوت کر رہے تھے، جو تم پڑھ رہے تھے وہ کیا ہے، وہ لاؤ تو صحیح۔ تو بہن بولنے لگی انکا رجسن، تم تو گندے ہو، لا یمسو الا المطہرون، پاک ہوں گے تو اس کو ہاتھ لگا سکو گے، پہلے غسل کرو پھر اس کے بعد آ کے قرآن کو ہاتھ لگاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور پھر قرآن کو جب دیکھا تو قرآن کی اس آیت کے اوپر نظر پڑی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، میں تمہارا معبود ہوں، میرے عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ حضرت عمر نے جیسے ہی اس آیت کو دیکھا، حضرت خباب آئے اندر سے اور حضرت عمر کے سامنے قرآن کریم کی تعلیم تھوڑی بہت آیتیں شروع کر دی۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤ۔ تبدیل ہو گئے، قرآن جیسے پڑھ لیا، قرآن کے الفاظ جیسے دیکھ لیے، حضرت خباب فرمانے لگے کہ بس نبی علیہ السلام کی دعا نے کام دکھا دیا اور حضرت عمر کی زندگی میں اب تبدیلی آنے والی ہے۔ تو حضرت خباب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں لے کر گئے، دروازہ دیکھا، دروازہ بند، اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بڑے بڑے صحابہ، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، ایمان لانے والے اندر موجود۔ دروازے پر جیسے دستک ہوئی تو کسی نے کہا کہ اگر عمر ہے
اور قتل کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو قتل کریں گے، اور اگر بغیر قتل کے ارادے کے ملنے کے لیے آئے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ باتیں بات کیے، پہلے دروازہ کھولو۔ جیسے دروازہ کھلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے، ایک صحابی ایک طرف ایک کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، دوسرا صحابی دوسرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عمر ہے جس کے لیے میں دعا کرتا رہا۔ حضرت عمر بھی رونے لگے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق دی ہے، میں آپ پر ایمان لانے کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ وہ عمر مسلمان ہوئے جو اس سے پہلے ایسے مشہور تھے کہ ان کی موجودگی میں کوئی عبادت آزادی کے ساتھ نہیں کر سکے گا، لیکن جیسے مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد وہاں مکے کے اندر اس آدمی کے پاس حضرت عمر چلے گئے کہ جو پورے مکے کے اندر لوگوں سے بات سن کے مشہور کرواتا تھا۔ جا کے ان کو کہا کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ وہ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو اٹھا کے مکے میں جہاں بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے کفار بیٹھے ہوئے تھے وہاں اعلان اس نے شروع کر دیا کہ حضرت عمر بھی تو بے دین ہو چکے ہیں، حضرت عمر بھی تو اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے ان کے پہنچ گئے۔ جیسے وہاں پہنچے تو لوگ اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا، لیکن عمر نے کہا کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، کیا تم مجھے پیٹتے ہو؟ اب تو تمہارے پیٹنے کا وقت آ چکا ہے، اب تو تم مجھے نہیں پیٹ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعلان فرمایا کہ اللہ کے رسول، جب آپ کا دین حق پر ہے، جب آپ کا دین آسمانی دین ہے، جب آپ کا دین اللہ کا دیا ہوا برحق دین ہے، اب یہ چھپ کر نہیں ہوگا بلکہ اب یہ ظاہر کر کے ہوگا۔ اب آج کے بعد چھپی ہوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ظاہر کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ قرآن کریم کی تلاوت صاف صاف ہوتی رہی، پہلے چپکے سے ہوتی رہی، پھر بعد میں یہ قرآن کریم جس نے سنا مسلمان ہوئے، اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کردار تھا، لیکن اسلام جب لائے تو اسلام نے ان کو اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ جس کا کوئی انتہا نہیں۔ آج بھی ان کا نام اگر کوئی لیتا ہے سر جھکا کے لیتا ہے اور کہتا ہے حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص ساتھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا تھا، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا تو پھر یہ سن لو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے بعد نبی ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ نبوت کا دروازہ اللہ نے میرے اوپر بند کر دیا۔ اور پھر اپنے دور حکومت میں پوری دنیا کے اوپر جیسے انہوں نے حکومت چلائی اور پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیا، پولیس کا نظام قائم کیا، اور ہر ایک آدمی کے دل کے اوپر حکمرانی کا اگر نام تھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ وہ عمر فاروق اپنے ساتھ اپنے لشکر کو ایک سفر کے اوپر جا رہے تھے کہ لشکر بھی ساتھ ہے، گھوڑے بھی ساتھ ہے، فوج بھی ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لشکر کو اشارہ کیا یہاں رکو، وہاں رکے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کڈے میں وہاں جا کے بیٹھ گئے اور رونے لگے رونے لگے رونے لگے۔ ان کے رونے کی انتہا نہ رہی۔ لوگ آئے، فرمایا عمر اس کڈے میں، اس خالی میدان میں آ کے بیٹھ کے آپ رو رہے ہو، اس کی کیا بات ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کس بنا پر رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں کہ یہ جو کڈا تھا، یہ جو میدان تھا، یہاں میں بکریاں چرانے کے لیے لاتا تو میرا ابو مجھ سے کہتا کہ عمر سارے دن بکریاں تمہارے پاس تھی، تم نے بکریوں کا خیال نہیں کیا، اور شام کو بکریاں بھوکی لے کر آئے
اے عمر معلوم نہیں تو بڑے ہو کر کیا کام کرے گا، تو کسی کام کا رہے گا نہیں رہے گا؟ تو میرے باپ کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے، لیکن جب اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دی تو آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے اسلام کی وجہ سے عمر کو کتنی عزت دی، اسی یہاں میں بیٹھ کے رو رہا ہوں۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ اس وقت جو بادشاہ ہوتا وہ امام بھی ہوتا، تو مسجد نبوی کے امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں اپنی زبانیں کھول کے کہ جناب مولوی کی دوڑ مسجد تک، کہ مولوی کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے، جو یہ بات بولتے ہیں وہ خطا پر ہے، وہ غلطی پر ہے، وہ نقصان پر ہے۔ جو کہتے ہیں کہ مولویوں کی دوڑ مسجد تک، ارے میرے بھائی، جس کے دل میں ایمان نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، وہ اپنے آپ پر اللہ کے احکامات جاری نہیں کرتا تو وہ آپ کی ہمدردی کیا رکھے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے اور اس کے پیٹ میں کچھ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو وہ مومن ہوتا ہے۔ اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا تھا کہ میرے دور حکومت میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگی، اگر کہیں ظلم ہوا اس ظلم کے متعلق اللہ رب العزت مجھ سے پوچھیں گے۔ تو جس کا یہ جذبہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، اور جس کا یہ جذبہ نہ ہو وہ یہ کہے بس مجھے سکون ہو، میرے لیے تکلیف نہ ہو، میں پریشانی سے بچوں، اس کو لوگوں کی ہمدردیاں کیا یاد رہتی ہیں اور وہ کیا لوگوں کے لیے کام کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بادشاہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک عادل حکمران بھی تھے۔ اس وقت ایک شخص آئے، فیروز، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، ابو لؤلؤ ان کا لقب تھا۔ وہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عمر، میں اپنے مولا کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس، اور وہ مجھے جو دیہڑی دیتے ہیں وہ اتنی دیتے ہیں، تو آپ ان سے گزارش کریں کہ یہ جو آپ مجھے دیہڑی دیتے ہو یہ بہت کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کو وہ کتنی رقم دیتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اتنی رقم دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا جتنا آپ کا کام ہے اتنا آپ کو وہ جو رقم دیتا ہے بالکل ٹھیک دیتا ہے۔ تو فیروز نامی شخص کے دل کے اندر یہ کوٹ آئی کہ میں نے آج کے بعد حضرت عمر سے اپنا انتقام لینا ہے، اسی کی انہوں نے میری مرضی کے مطابق بات نہیں کی۔ آج بھی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق تم نے بات نہیں کی تو میں تم سے بدلہ لوں گا، یہ وہی تسلسل ہے۔ تو فیروز نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ اب آج کے بعد تو میں حضرت عمر سے اپنا بدلہ لوں گا۔ اس کے پاس ایک کرداری تلوار، دو داری تلوار تھا، اور فجر کی نماز میں آ کے صف میں کھڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آگے ہوئے نماز کے لیے اور نماز شروع کی، یہ آگے بڑھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران نماز کسی کو نماز کے لیے آگے کیا اور پھر یہ صحابہ کو بھی زخمی کرتا رہا۔ آخر صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا، اور جب گرفتار کیا تو اپنے آپ کو گرفتاری کی حالت کے اندر خود مار دیا اور خودکشی کر لی۔ تو فیروز نامی ابو لؤلؤ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور شوکت یہ تھی۔